السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نارتھ کوریا کی، ایک ایسا ملک جو دنیا سے کٹا ہوا ہے اور جہاں زندگی دنیا کے کسی اور کونے سے یکسر مختلف ہے۔ اس کنٹری کا آفیشیل نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا ہے۔ کل آبادی 2,62,00,000 کے قریب ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 56ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,20,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے رقبے میں دنیا کا 97واں بڑا ملک بناتا ہے۔ شمالی کوریا کی سرحدیں چین، جاپان اور جنوبی کوریا سے ملتی ہیں۔ یہ مشرقی ایشیا کا ایک جزیرہ نما ملک ہے اور اس کا دارالحکومت پیونگ یانگ ہے۔ یہاں کی قومی زبان کورین ہے اور ملک کا سپریم لیڈر کم جونگ ان ہے۔ 37 سالہ کم جونگ ان کا خاندان کئی دہائیوں سے یہاں حکومت کر رہا ہے۔ اس کے دادا شمالی کوریا کا بانی تھا اور اس کی لاش کو آج بھی شیشے کے تابوت میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس خاندان کے علاوہ کسی اور کو حکومت کا سوچنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہاں انتخابات محض ایک رسمی عمل ہے، کیونکہ ووٹ ڈالنے والے اگر کم جونگ ان کے خلاف ووٹ ڈالیں تو ان سے الگ کمرے میں جا کر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کم جونگ ان ہمیشہ 100% ووٹ لے کر کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ملک دنیا کا سب سے زیادہ پراسرار ملک مانا جاتا ہے۔ یہاں کی ہر چیز حکومت کی مرضی سے چلتی ہے۔ آپ جینز نہیں پہن سکتے، لمبے بال رکھنا منع ہے اور ٹی وی پر صرف سرکاری چینل چلتے ہیں جو صرف لیڈر کی تعریف کرتے ہیں۔ عوام کو بیرونی دنیا کے حالات سے بالکل لاعلم رکھا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس ملک کے عوام کی ذاتی زندگی نہایت محدود ہے، یہاں تک کہ اپنی زمین بھی خریدنا یا بیچنا ممکن نہیں۔ ملک میں گاڑیوں کی تعداد انتہائی کم ہے، ہر 1000 میں سے چند لوگوں کے پاس ہی گاڑیاں ہیں۔ حالانکہ ملک میں 78 ایئرپورٹس موجود ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند ہی فعال ہیں۔ پیونگ یانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ 1910 تک شمالی کوریا جاپان کے زیر تسلط تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد 1949 میں کوریا کو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تقسیم آج بھی قائم ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ان سب کے باوجود شمالی کوریا کا شرح خواندگی 100% ہے، جو کہ حیران کن ہے۔ ملک کی کرنسی کو کورین وان کہا جاتا ہے اور ایک پاکستانی روپے کے بدلے تقریباً 5 کورین وان ملتے ہیں۔ لیکن دوستوں، اصل وجہ جس کی بنا پر شمالی کوریا کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے، وہ ہے یہاں کا ظالمانہ عدالتی نظام۔ دنیا میں عام طور پر اگر کوئی شخص جرم کرے تو سزا صرف اسی کو دی جاتی ہے، لیکن شمالی کوریا میں ایسا نہیں۔ یہاں جرم کی سزا 3 نسلوں کو دی جاتی ہے، جسے 3 جنریشن آف پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف بات کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے، ماں باپ، حتیٰ کہ اس کے نواسے اور پوتے بھی جیل کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کئی بچے ایسے جیلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، وہی قیدی، وہی تکلیف اور وہی سزا۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک وہ نسل مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ دوستوں، یہ سن کر حیرت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایسی سزائیں ماضی میں جاپان، نازی جرمنی اور سوویت یونین میں بھی دی جاتی تھیں، لیکن آج کے دور میں صرف شمالی کوریا ہی ایسا ملک ہے جہاں یہ قانون اب بھی لاگو ہے۔ نارتھ کوریا کے عوام کو دنیا کے دوسرے لوگوں سے مکمل طور پر الگ رکھا گیا ہے۔ نہ انٹرنیٹ، نہ فری میڈیا اور نہ ہی بین الاقوامی روابط۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر ملکی شہری بھی ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود شمالی کوریا کے کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جو قابل ذکر ہیں، جیسے تعلیم کا نظام، قومی ہم آہنگی اور قدرتی مناظر۔ لیکن جب بنیادی انسانی حقوق، آزادی اور انصاف کی بات آئے تو یہ ملک دنیا کے باقی تمام ممالک سے بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا میں سخت سزاؤں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسی سزاؤں کے بارے میں سوچ کر ہی کوئی بھی جرم کرنے کا خیال ترک کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ دنیا میں گھر، دکان یا کوئی بھی جائیداد خرید سکتے ہیں، لیکن شمالی کوریا میں آپ زمین یا گھر خریدنے کا حق بالکل نہیں رکھتے، کیونکہ سب کچھ حکومت کی ملکیت ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ اپنی مرضی سے کپڑے خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں، آپ کو اپنی پسند کے لباس پہننے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن شمالی کوریا میں آپ اپنی مرضی کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے۔ سن کر شاید یہ عجیب لگے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہاں جینز پہننا بالکل منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جینز کو مغربی کلچر کی نمائندگی سمجھا جاتا ہے اور شمالی کوریا مغرب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ مقامی لباس، جیسے ہینڈ بک کہتے ہیں، پہنیں۔ لباس تک کی بات نہیں رکتی، یہاں بالوں کی لمبائی اور رنگنے پر بھی سخت پابندیاں ہیں۔
ایک ایسا ملک جہاں صدر نے لمبے بال رکھنے اور ڈائی کرنے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور اپنی مرضی سے مذہب اپناتے ہیں، لیکن شمالی کوریا میں مذہبی آزادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 64% لوگ بغیر مذہب کے ہیں، 16% کورین مذہب سے وابستہ ہیں، 5% بدھ مت کے پیروکار ہیں اور صرف 1% کرسچن ہیں۔ لیکن حکومت کرسچن مذہب سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس صلیب نظر آئے تو اسے پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس ملک میں لگژری اشیاء بھی ممنوع ہیں اور کوئی برانڈڈ شاپس یہاں نہیں چل سکتی۔ 2006 میں جب شمالی کوریا نے ایٹمی طاقت حاصل کی تو امریکہ اور اقوام متحدہ نے اس پر سخت پابندیاں عائد کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کوئی بھی بین الاقوامی برانڈ اس ملک میں اپنی شاپ نہیں کھول سکے گا۔ شمالی کوریا کے صدر کا نام کم جونگ ان ہے اور ملک کے ہر کونے میں اس کی تصاویر آویزاں ہیں۔ ہر صبح لوگ اس کی تصویر کو سلام کرتے ہیں اور پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ چھٹیاں منانے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن شمالی کوریا میں لوگ اپنی چھٹیاں اپنے ملک میں ہی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اگر لوگ باہر جائیں گے تو شاید واپس آنا پسند نہ کریں۔ دوستوں، اس ملک میں ایک ایسا دن بھی ہوتا ہے جب پورے ملک کے لوگوں پر ہنسنے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ پابندی خاص طور پر کم جونگ ان کے والد کی برسی کے موقع پر لگائی جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں ایک خاندانی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے جو صرف ایک خاندان تک محدود ہے۔ آئیے ڈکٹیٹرشپ کی ایک مثال بھی دیکھتے ہیں۔ 2011 میں کم جونگ ان کے والد جو اس وقت کے صدر تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کی موت کے وقت ملکی نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی کہ موت کے وقت برفانی طوفان رک گیا اور آسمان سرخ ہو گیا تھا۔ یہ خبر ملک بھر کے لوگوں کو سچ ماننا پڑی، کیونکہ جو کوئی اس کہانی پر سوال اٹھاتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ پورے 11 دن ملک میں سوگ منایا گیا اور اس دوران ہنسنا بھی ممنوع تھا۔ شاید آپ کو یہ سب کچھ سن کر عجیب لگے، لیکن یہاں تک کہ صدر جیسے لباس پہننے پر بھی پابندی۔ پولیس خاص طور پر اس بات کے لیے مقرر ہے کہ اگر کوئی شخص صدر جیسا لباس پہنے تو اس کے کپڑے فوراً اتار دیے جائیں۔ یہ قوانین سن کر آپ کو حیرت ہوگی، مگر یہاں کے لوگ ان اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ ان کے صدر ان کے دماغوں تک رسائی رکھتے ہیں اور بعض لوگ اسے خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی ذہن سازی کتنی گہری اور مکمل ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔